یہ دنیا بھی عجیب ہے، زیادہ خوشی ہو تو بھی آدمی روتا ہے، زیادہ غم ہو تو بھی روتا ہے، یہ وہ کم بخت جہان ہے۔ تم نہیں جانتے کہ جن لمحوں میں تم صبر کرتے ہو، ان لمحوں میں خدا کس کے ذریعے سے تمہاری مدد تیار کرتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہے مگر مختلف صورتوں میں، تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحت نہیں چاہیے، وہ بن کہی سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، اور پھر دل دیکھ لے تو دل پیر دیتا ہے۔ جتنا بھی بول لو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو میں تنگ آ گیا ہوں، نہ بھی بولو تو سن لیتا ہے، رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ خدا جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اپنا درد چھپانا سیکھ لیا ہے، اب اگر کوئی حال پوچھے تو کہہ دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ صرف اللہ پاک کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں تنہا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پہ تنہا نہیں کیا جاتا۔ یہ مت سوچو کہ کون کب کہا کیسے بدل گیا اور کنارہ کر گیا، بس یہ سوچو کہ کیا دے گیا، کیا سکھا گیا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والی ذات پر چھوڑ دو۔ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا بھی اسے مل کر نہیں گرا سکتی، بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھتی ہے، اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم
اتنا ہی عام ہوتے گئے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔